اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورت الاعراف، آیت نمبر 204۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت کریمہ میں فرمائشی معجزات طلب کرنے والوں کا رد بیان ہوا، اور آج کی اس آیت کریمہ میں قرآن کے آداب بیان ہوئے۔ واضح طور پر ظاہری حکم اس آیت کریمہ کا یہ ہے، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، اور قرآن پڑھنے والوں کو چاہیے قرآن کی آواز وہاں تک پہنچے جہاں تک آپ کی آواز سننے والے پوری طرح متوجہ ہو کر آپ کی طرف کان رکھے ہو۔ اگر ایسی آواز کے ساتھ قرآن پڑھا جائے کہ سننے والے یا کام کرنے والے اپنے کام کی مشغولیت میں مصروف ہو تو پھر پڑھنے والا گنہگار کہلوائے گا۔ اس لیے قرآن کا پڑھنا سنت ہے اور اس کا سننا فرض ہے۔ یہ قرآن کی عادت ہے۔ اور فقہ حنفی کے نزدیک امام کے پیچھے جب امام پڑھ رہا ہو تو مقتدی کو حکم ہے کہ قرآن نہ پڑھے۔ امام کی آواز آ رہی ہو تو مقتدیوں کو حکم ہے کہ خاموشی کے ساتھ سنیں۔ اس میں دو حکم ہیں، ایک ہے فاستمعوا سننے کے بارے میں، دوسرا حکم ہے وانصتوا خاموشی کے بارے میں۔ ایک سننا ہے، دوسرا خاموش رہنا۔ بعض دفعہ انسان بات سن رہا ہوتا ہے لیکن ذکر میں مشغول بھی رہتا ہے، لیکن یہاں علیحدہ حکم دیا کہ جہاں تک آواز پہنچ رہی ہو وہاں تک تو آواز کو سنا جائے، جہاں آپ تک آواز نہ پہنچ رہی ہو خاموش پھر بھی رہنا، اپنی زبان کو حرکت نہیں دی۔ ہو گیا کیا؟ پھر اللہ کی طرف سے تم رحمت کے مستحق ہو۔ یہ بات فقہ حنفی کی سب سے بڑی دلیل ہے امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ آیت کریمہ مکی ہے۔ یاد رکھیے، نماز کی فرضیت تو مدینہ طیبہ میں ہوئی، لیکن نماز جزوی طور پر مکہ المکرمہ میں بھی پڑھی جاتی رہی۔ اور آپ کو شاید یہ پتہ ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو ایک مشہور جملہ ہے کہ انہوں نے کہا اب عمر کے ایمان لانے کے بعد مکہ میں چھپ کر اللہ کی عبادت کیوں کی جائے۔ معلوم ہوا کہ نماز اس وقت بھی تھی اور پڑھتے آ رہے تھے، لیکن وہ نماز کی کیفیت کچھ اور تھی، لیکن مختصر نماز تھی۔ اب تفصیلی نماز کا حکم وہ مدینہ طیبہ میں ہوا۔ اور قرآن پاک کے اصول و ضوابط اگر ہم پڑھیں اور سمجھیں تفسیر کے
تو یہ بھی بخوبی معلوم ہوتا ہے بعض صورتیں مکی ہیں اور آیات مدنی ہیں، اور اسی طرح بعض مدنی صورتیں ہیں جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور اس میں کچھ آیات مکی بھی ہیں، یہ شامل کر دیں گے۔ لیکن بعض ایسی آیات بھی ہیں جن کا نزول 2 مرتبہ ہوا، مکہ المکرمہ میں بھی اور مدینہ طیبہ میں بھی۔ اور جیسے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے 7 مثانی، آپ سورۃ الحجر کے آخر میں پڑھیں تو واضح الفاظ میں یہ سورۃ الفاتحہ کے متعلق یہ بات ملتی ہے بڑی صراحت کے ساتھ، اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا، سورۃ الفاتحہ کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ تو یہ سورت کریمہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے 2 نور عطا فرمائے ہیں، 2 نور عطا فرمائے ہیں، تو وہ 2 نور میں سے ایک نور جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ کی شکل میں، دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیات تھی۔ یہ آیت کریمہ ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 نمبر آیت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے تمہیں 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، 7 آیات 2 مرتبہ اس کا نزول۔ تو اس کے مطلب تو یاد رکھیے، اور اس کے علاوہ سینکڑوں احادیث ہیں اس بات پر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، بھئی جو امام کی قرات ہے وہ تمہارے لیے قرات ہے۔ اب امام پڑھ رہا ہو تو مقتدی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو پڑھے۔ جو حضرات امام کے پیچھے قرات کرنے کے قائل ہیں وہ دلیل لیتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا 2 قول ہیں۔ ایک قول ہے، پہلا قول یہ تھا کہ جب امام کی آواز آ رہی ہو تو مقتدی خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، اور جب امام کی آواز نہ آ رہی ہو تو قرآن پڑھ لیا جائے۔ یہی قول آخری دم تک حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا بھی تھا، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول۔ اور دوسرا قول امام شافعی فرماتے ہیں امام کی آواز آ رہی ہو چاہے نہ آ رہی ہو اس میں آپ کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ اور سراج الائمہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی بھی صورت میں امام کے پیچھے یہ قرات نہ کی جائے گی، سورۃ فاتحہ نہیں کی۔ اور ترمذی شریف میں یہ بھی روایت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جو سورۃ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے۔ یہ کس کے لیے؟ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کی صراحت میں فرماتے ہیں الا وحدہ، یہ اس کے لیے جو تنہا نماز پڑھے۔ تو یاد رکھی نمازی کی 3 صورتیں ہیں، نماز پڑھنے والے کی 3 صورتیں، یا تو وہ امام بنے گا، یا وہ مقتدی بنے گا، یا وہ امام بنے گا، یا وہ مقتدی بنے گا، یا وہ اکیلا نماز پڑھے گا۔ جو اکیلا نماز پڑھے اس کے لیے جب تک وہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور جو امام تنہا نماز پڑھے گا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اگر امام طحاوی شریف میں شرمانی الاثار میں یہ روایت ہے اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، واذا قرأ، اور جب امام تلاوت کرے قرات کرے فانصتوا، تم خاموشی سے سنو۔
تو یہ حکم ہے صراحت کے ساتھ ملتا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ فقہ حنفی کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے، اور الحمدللہ اسی طرح یہ نماز پڑھتے آ رہے ہیں جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور صحابہ کرام نے امت کو اور پوری جو ہے بعد میں آنے والوں کو سکھلائی، اس طرح پڑھتے آ رہے۔ یہی حکم بیان ہوا ہے اس آیت میں۔ دیکھیے آیت کا ترجمہ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ یعنی تم نے اول قرآن سننا ہے اور قرآن سننے کے بعد خاموش رہنا ہے، پوری توجہ قرآن کی طرف، اور پھر ہوگا کیا؟ اللہ کی رحمت کے تم مستحق بنو گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس آیت کریمہ پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔